الأمجد الحبيب كيجل مدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأمجدين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيبتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء إني لم أخرج أشرا ولا ضررا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت بطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين صلوات في خطر میرے عزیز جوان مجھ سے خواہش کی دو تین سوال ہیں اگر ان کی طرف پڑھا تو تھوڑی سی دقت ہو جائے گی لیکن ان کی خواہش کے احترام میں کوئی بیوی کا جو جملہ ہے اسے تھوڑا کھول کر بیان کر دیجیے اس کی کچھ وضاحت کر دیجیے میں کوشش کرتا ہوں کہ چند کلمات سامنے زہرا کے اس آفاقی پیغام سے متعلق عرض کروں جسے میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی سامنے زہرا نے جو ارشاد فرمایا یہ امت سازی کا منشور ہے فرمایا یہ جہان رابطوں کا جہان ہے البتہ یہ جملہ مولا متقیان کی تعلیمات میں نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے مختلف شخصیات میں خود علامہ تقی جعفری نے حسین بن علی شہید فرہنگی پیشوا بشریت میں ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی میں البلاغۃ الحوریہ میں اور البلاغات النساء میں یہ جملے ثانیہ زہرا کی نسبت سے بیان ہوئے بیوی نے فرمایا کہ یہ جہان رابطوں کا جہان ہے انسانی رابطے چار طرح سے پہلا رابطہ اللہ کے ساتھ دوسرا رابطہ اپنے ساتھ تیسرا رابطہ انسانوں کے ساتھ چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ نیچر کے ساتھ اور پھر انسان کامل وہ ہے جس کا ان چاروں کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو اللہ کے ساتھ اپنے ساتھ باقی تمام انسانوں کے ساتھ جتنی بھی طبقات بشر میں پھر اس عالمی طبیعت کے ساتھ انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی تمام اللہ کی نشانیاں ان کے ساتھ پہلا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اگر اس تعلق میں معمولی کمی رہ گئی کجی رہ گئی خرابی رہ گئی نقص رہ گیا باقی سارے تعلقات تمام انسانوں کے ساتھ انسان الجھ جائے گا جتنا جی چاہے کوشش کریں کہ اس کے باقی انسانوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں شوہر بیوی کے تعلقات آپس میں بہتر ہو جائیں اولاد والدین کے تعلقات آپس میں بہتر ہو جائیں دوستوں کے ساتھ اور جتنے بھی افراد ہیں جن کے ساتھ اس کے معاملات ہیں جتنی مرضی کوشش کر لے صفائیاں دیتا رہے گا تعلقات الجھتے رہیں گے مزید خراب سے خراب تر ہوتے رہیں گے جب تک کہ اس کا رابطہ مرکز سے استوار نہیں ہو جاتا اللہ سے اس کا تعلق حد کمال تک نہیں پہنچ جاتا
جس کا تعلق خدا سے بگڑ گیا دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق الجھ جائے گا، خود اپنے ساتھ بھی اس کا تعلق الجھ جائے گا، اپنے آپ سے اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، خود ارادے کرے گا، جس لمحے ارادہ کرے گا اسی لمحے توڑ دے گا، اپنے اوپر اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا، نہ اپنی سوچوں میں اس کا اختیار ہے، نہ اپنے عمل پر اس کا اختیار ہے، نہ اپنے تعلقات پر اس کا اختیار ہے، نہ اپنے معاملات پر۔ اس کی اولاد اس کی نافرمانبردار ہو جائے گی، اس کی زوجہ اس کی نافرمانبردار ہو جائے گی۔ اس کی یہاں تک کہ امیر المومنین فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ کا نافرمانبردار ہو جائے، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ اور تعلق خراب ہو جائے تو اس کے گھر کے اندر موجود جو پالتو جانور ہیں وہ بھی اس سے سرکش ہو جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر معاملہ الجھ جائے گا، ہر بات بگڑ جائے گی، جتنا جی چاہے کوشش کر کے دوسروں کے ساتھ خود اپنے ساتھ، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَقَدْ أَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے انسان خبردار اپنے رب کو نہ بلانا، اس لیے کہ جس نے اپنے رب کو بلا لیا نتیجتاً اس کے رب نے اسے اس کا اپنا آپ بلا لیا۔ یہ خود فراموش ہے، خود کو بھولا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، اس کے پاؤں رکاب سے نکل چکے ہیں، زمان میں اختیار حیات اس کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہے، زندگی اس کی ہے کوئی اور گزار رہا ہے، روز و شب پر اس کا تصرف نہیں ہے، دن ماہ و سال گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، ایک جنون کسی کیفیت ہے، ایک عجیب و غریب ناقابل شک ناقابل بیان کیفیت ہے۔ وہ شخص جس کا تعلق اللہ کے ساتھ خراب ہو جائے اس کی زندگی الجھ جاتی ہے، چاہے کسی پیر کے پاس جائے، مرشد کے پاس جائے، کسی ماہر نفسیات کے پاس چلا جائے، مشورے کرے، میری زندگی کیوں الجھی ہوئی ہے، کیوں دقتوں کا شکار ہے، کیوں پریشانیوں کا شکار ہے، کیوں مشکلات کا شکار ہے، جائے تعویذ لے، دعائیں منوائے، کچھ بھی کرے، جب تک یہ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ اس حد کمال تک نہیں لے جاتا باقی تمام تر روابط متاثر رہیں گے۔ پہلا رابطہ اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ رابطے کی سب سے بہترین شکل کا نام نماز ہے۔ یہ بات اتنی اہم ہے جس میں اکثر و بیشتر تکرار کرتا ہوں، خدا نہ کرے یہ جوان یہ عزیز نماز کو فراموش کرنے یا نماز کو نظر انداز کرنے یا نماز کو اہمیت نہ دیں۔ چھٹے امام نے آخری وقت جب کہ آپ کو منصور دوانکی نے زہر دے دیا ہے اور اب چند دموں کے مہمان ہیں، منصور دوانکی کے زہر کا اثر ظاہر ہو رہا ہے کہ بدل رہی متغیر ہو رہی ہے، جس کے اوپر کب کبھی طاری ہے، فرزند رسول کے دہن سے وقفے سے خون کی الٹیاں جاری ہو رہی ہیں۔ چھٹے امام صادق نے اس مرحلے میں فرمایا میرے بچوں کو، میرے عزیزوں کو، میرے اہل خاندان کو، میرے رشتہ داروں کو جمع کرو، اکٹھا کرو۔ جب اکٹھا ہوئے تو بس چند ایک باتیں کی، پہلے وصیت فرما چکے تھے، پھر خصوصی طور پر چند باتیں کی اور اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لا شفاعتنا لمن استخف بصلاته، میرا پیغام میرے شیعوں تک پہنچا دینا کہ ان میں سے جس نے نماز کو حقیر جانا، کم جانا، ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی، نماز کو کم تر یعنی وقت گزرنے کے بعد انسان اچھا وقت پڑھا ہے بعد میں پڑھ لوں گا نہ۔ ایک شخص آیا ختم مرتبہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں، جلدی نماز پڑھنے لگ گیا، ختم مرتبہ صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، کھڑا ہوا، پھر جلدی سے رکوع میں گیا، پھر سجدے میں، پھر کھڑا ہوا، دوسری رکعت مکمل کی، تیسری، چوتھی، پھر پڑھ کے چلا گیا، اور جیسے کہ رخصت ہوا ختم مرتبہ نے فرمایا چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے اس کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوگا، کم سے کم وہ جو حسین ابن علی کو اپنا امام مانتا ہے، سرور و سالار شہیدن اپنی زندگی میں بکثرت یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے انی احب الصلاۃ، میں نماز سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ کے قافلے میں یہ افراد یہ شخصیات موجود، باقی ائمہ کی بھی سنت ہے، یہ امام جعفر صادق کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مامون الرشید کے دربار میں بیٹھے، مناظرہ چل رہا ہے، عمران صحابی بہت بڑا مناظر آ کر امام کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، اور جب مناظرہ پورے اوج پہ پہنچا، بہت دلچسپی کے مرحلے میں داخل ہوا، تمام حاضرین
ہمدن گوش ہو کر چھٹے 8ویں امام اور عمران ساقی کا مناظرہ سن رہے تھے، گفتگو سن رہے تھے۔ ادھر سے وہ سوال کر رہا تھا، امام علی بن موسیٰ رضا اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، قرآن سے حدیث سے دلائل کے انبار دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عجیب کیفیت تھی، محویت تھی، اور گفتگو چل رہی تھی، ہمدن گوش ہو کر سب سن رہے تھے۔ این اسی لمحے جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا، امام علی بن موسیٰ رضا اٹھے۔ عمران ساقی نے تعجب سے پوچھا، فرزند رسول کیوں اٹھنے لگے؟ فرمایا نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے۔ کہا فرزند رسول میری کیفیت منقلب ہو رہی ہے، میری کیفیت بدل رہی ہے، اگر آپ چند لمحے اور گفتگو کریں ممکن ہے میں آپ کے موقف کو تسلیم کر لوں، اور ممکن ہے کہ میں آپ کے نظریے کو قبول کر لوں اور ایمان لے آؤں۔ امام نے فرمایا نہ، نماز مقدم ہے، باقی ہر چیز مؤخر ہے۔ یہاں تک کہ خطیب مرتبہ نے فرمایا اے ابو ذر، اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان کی ہدایت ہو جائے، تمہارے توسط سے ایک انسان کی ہدایت حاصل ہو جانا، یہ دنیا و ما فیہا اس سے افضل و بہتر ہے۔ ایک شخص جس کی ہدایت ہونے لگی ہے، خود اعتراف کر رہے فرزند رسول کچھ لمحے رک جائیں، میں منقلب ہو رہا ہوں، میری کیفیت بدل رہی ہے، میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا، بس چند لمحے چند باتیں اور کیجئے۔ فرمایا نہ، نماز کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر چیز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اسی لمحے اٹھے، وہیں دربار میں کھڑے ہوئے، نماز ادا کی، ادھر نماز ختم کی، ادھر وہ آگے بڑھا اور اس نے شہادتین کا اقرار کیا، کہا کہ یقیناً آپ کے عمل سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خدا ہے۔ ائمہ کی سیرت سنت سرکار سید الشہداء زندگی پر آپ کے اصحاب، یہاں تک کہ روز عاشور ابو ثمامہ ساعدی جب روز عاشور بڑھے آپ کی خدمت میں، جبکہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، دشمن مقابلے میں کھڑا ہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کیفیت میں ان 3 دنوں میں جبکہ وضو کے لیے پانی بھی میسر نہیں تھا، امام حسین کے ساتھیوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نماز کو تاخیر میں نہیں ڈالا، یہاں تک کہ ابو ثمامہ ساعدی صحابی رسول 72 میں سے 11 رسول اللہ کے اصحاب ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک جہاد تھے۔ ان میں سے ایک شخصیت جناب ابو ثمامہ ساعدی روز عاشور قریب آئے، امام حسین کے عرض کیا فرزند رسول مجھے لگ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدا میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ لیں۔ سید الشہداء نے اس لمحے ہاتھ اٹھا کر ایک عجیب دعا دی، فرماتے اللہ تجھے جنت میں لے جائے، اللہ تمہاری نسلوں کو جنتی بنائے، اللہ تمہیں کمال تک پہنچا دے، اللہ تمہیں یہ عطا کرے وہ عطا کرے۔ نہ دنیا کی 1000 دعائیں، کوئی دعا نہ دی۔ اس لمحے جب ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین سے دعا کی خواہش کی، نماز کی خواہش کی، آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور یہ جملہ کہا حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ نگاہ حسین ابن علی میں نمازیوں میں معشور ہونا ایک بلند درجہ ہے، نمازیوں میں معشور ہونا ایک عجیب درجہ ہے، لیکن نہیں معلوم وہ نماز کیسے پڑھی اور کس طرح سے اسے انجام تک پہنچایا گیا۔ اور اگر ان بچوں اور جوانوں کی نگاہ میں ابھی نماز کی اہمیت بیدار نہ ہوئی تو ذرا چشم تخیل کو لے چلیں۔ نہر فرات کے کنارہ پر جہاں مسلم ابن عقیل کے 2 یتیم بچے کھڑے ہیں، ایک کی عمر 7 سال ہے، دوسری کی عمر 5 سال ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ جیسی قاتل تلوار لے کر ان کو شط فرات کے کنارے پر لے کے آیا قتل کرنے کے ارادے سے، جب ارادہ کیا کہ میں تمہیں بھی قتل کروں گا تو ان 2 بچوں نے صرف ایک خواہش کی، یہ نہیں کہا کہ ہمیں پانی پینے کے لیے کچھ دو گھونٹ پانی دے دو، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو، ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دو، نہ رحم کی اپیل کی، نہ معافی مانگی، کچھ بھی نہیں۔ جیسے اس نے کہا کہ اب میں تمہیں قتل کروں گا، تلوار نیام سے نکالی تو ان 2 بچوں نے صرف ایک خواہش کی، اگر تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو اتنی اجازت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر سکیں۔ میری لاکھ مرتبہ جان قربان اس ماں پر جس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وقت آخر ان بچوں کی زبان پر اگر کوئی خواہش آئی تو اللہ کی نماز تھی۔ خود سوچیں ان 2 بچوں نے کیسے تیمم کیا ہوگا۔ عجیب نماز ہے کہ پانی بہہ رہا ہے اور ان بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ وضو کریں، تیمم کیا،
مسلم ابن عقیل کے ان 2 یتیم بچوں نے تیمم کرنے کے بعد قیام کے لیے کھڑے ہوئے، چشم فلک نے اس عجیب منظر کو دیکھا ہوگا۔ یہ بھوکے اور پیاسے بچے کہ قاتل کے ہاتھ میں شمشیر ہے، کچھ لمحوں کے بعد شہید ہونا ہے۔ ان 2 بچوں نے نماز شروع کی، تکبیرۃ الاحرام بلند کی، قیام کیا اور تلاوت کرنا شروع کی۔ مجھے نہیں معلوم کس انداز سے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہوگا، سورہ قدر کو پڑھا ہوگا، کس طرح سے رکوع کیا ہوگا، اور پھر مسلم ابن عقیل کے ان 2 یتیم بچوں نے جب رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں سر رکھا ہوگا تو اس لمحے پروردگار نے اپنے ملائکہ سے فخر کے ساتھ کہا ہوگا، دیکھو میرے فرشتوں، اس لیے میں نے آدم کو کا سجدہ کروایا تھا، یہ بندگی ہے جن سجدوں پر پروردگار کو ناز ہے۔ میرے عزیزوں جوانوں، جس کا تعلق مکتب حسین ابن علی سے ہے، کبھی نماز کو نظر انداز نہ کرے، کبھی نماز کو ہلکا نہ جانے، کبھی نماز کو خفیف نہ سمجھے، کبھی نماز کو کمتر نہ سمجھے۔ نہ، نماز قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو، یعنی تارک الصلاۃ قرآن کی نگاہ میں مشرک ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ایت اللہ تقی بہجت کی بات، یہ بات اہم ہے، میں اسے وقتاً فوقتاً بیان کیا کرتا ہوں۔ ایک جوان ایت اللہ تقی بہجت کے پاس آیا اور کہا، آقا بہجت، میں نے امام زمانہ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اپنے نفس پر ضبط نہ رکھ سکوں اور اگر میں اپنی نگاہ کسی نامحرم خاتون پر اٹھا دوں تو میں نے خود کو روکنے کے لیے اس طرح کی منت مانی تھی، خود کے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی دوبارہ میری نگاہ کسی نامحرم خاتون پہ اٹھی تو میں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ایک ہی ظرف میں، ایک ہی برتن میں کتے کے ساتھ، سگ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کہا کہ میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور میری نگاہ اٹھ گئی، میں نے حرام نگاہ سے خاتون کو دیکھا، لیکن اب جو میں نے عہد کیا تھا امام زمانہ کے ساتھ، مجھے ہمت نہیں پڑ رہی کہ کس طرح سے نجس العین اس کتے کے ساتھ، اس جانور کے ساتھ ایک ہی ظرف میں کیسے کھانا کھاؤں۔ سنیں گے ایت اللہ تقی بہجت نے کیا جواب دیا؟ اس جوان سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک ایسی بات کہتا ہوں، ایسا کام بتاتا ہوں، وہ کام تم انجام دو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی، تمہارا عہد ادا ہو جائے گا اور تمہیں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، برا بھی نہیں لگے گا۔ کب بتائیے کیا کروں؟ کہا کہ آج جب آذان ہو، نماز کا وقت داخل ہو، تم اپنے جاننے والوں میں سے، اپنے محلے میں، اپنی آبادی میں کسی ایسے فرد کو تلاش کرنا کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ختم ہو جائے اور اس سارے دوران میں اس نے نماز نہ پڑھی ہو، تم ایسے فرد کو بلا کر کھانے کی دعوت دینا اور اس کے ساتھ ایک ظرف میں بیٹھ کر کھا لینا، تمہارا وعدہ امام زمانہ کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَقَدْ أَنسَاهُمْ، نہ خدا نہ کرے پہلا رابطہ اللہ کے ساتھ، اور یہ رابطہ کب خراب ہوتا ہے؟ جب اساس خراب ہو جائے، جب بنیاد خراب ہو جائے، جب انسان کے وجود میں لقمہ حرام داخل ہونا شروع ہو جائے۔ اس لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے وجدان میں مختلف قسم کے منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یا تو نماز کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، اللہ سے راز و نیاز کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، دعا کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، اگر ہو جائے تو اس میں لذت محسوس نہیں ہوتی، دعا مانگ رہا ہے، باقی لوگ گریہ کر رہے ہیں، یہ جو ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ ہو رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں گریہ آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو انسان کو عبادت سے محروم کرتی ہے، لقاء پروردگار سے دور کر دیتی ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ ان سے بشر کو محروم کر دیتی ہے، مناجات کی لذت سے انسان کو دور کر دیتی ہے؟ کسی نے امیر المومنین سے کہا جب اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا مستجاب کروں گا، قبول کروں گا، پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا تم 8 چیزوں کی ضمانت دو، میں علی تم سے وعدہ کرتا ہوں، ادھر تم دعا کرو گے، ادھر پروردگار تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ان 8 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو امیر المومنین نے اس جوان کو تعلیم دی، فرمایا اپنی خوراک کو پاک کرو، اس لقمے کو جو تم کھاتے ہو اسے پاک کرو۔ لقمہ حرام کبھی بھی اس کے سبب سے اگر شکم میں چلا جائے، پہلی بات اسے دعا کی توفیق نہیں ہوگی، دعا مانگ لی تو یہ استجابت تک نہیں پہنچے گی، قبولیت تک نہیں پہنچے گی۔ خوراک سب سے پہلا مرحلہ، دیکھیے قرآن حکیم 114 صورتیں قرآن مجید میں، ہر سورہ کے مضامین ہیں، خود ختمی مرتبہ آپ کی بعثت کے اہداف میں جو چیز بیان کی گئی وَيُزَكِّيهِمْ، یہاں سے بات شروع کی گئی۔ پہلا کام ختمی مرتبہ کا یہ جو حسین اپنے خطبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں
کہ میں اپنے اس قیام میں وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ، اپنے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا۔ ختم مرتبت کی سیرت کی اساس تزکیہ ہے، طہارت ہے۔ تزکیہ کے بغیر سرے سے باقی تمام مراحل میں انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، چاہے پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، علم حاصل کرتا رہے، قرآن پڑھے، عبادت کرے، جب تک تزکیہ کی منزل سے خود کو نہیں گزارے گا اس کو کوئی عمل کوئی فائدہ نہیں پا پائے گا۔ حتیٰ اگر علم حاصل کرتا چلا جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علم کمینے کی کمینگی میں اور شریر کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر ظرف پاک کیے بغیر انسان علم حاصل کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ قرآن پڑھے، قرآن حفظ کر لے، قرآن کا مفسر بن جائے، یہ قرآن کی تفسیر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اساس اور بنیاد تزکیہ ہے، تہذیب نفس ہے، طہارت روح ہے، طہارت قلب، اور طہارت روح کا آغاز، تزکیہ کا آغاز حلال غذا سے ہوتا ہے، لقمہ حلال سے ہوتا ہے۔ پروردگار نے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن میں سورہ برق شمس میں جس انداز سے ان تعلیمات کو بیان فرمایا، یہ دیکھیے ابھی آپ جب یہاں پہنچے، آپ میں سے اکثر دوست جوان گھروں سے ظاہراً کھانا کھا کے تشریف لائے، ابھی آپ نے یہ کھانا کھا کے یہاں آئے یا چل کے کھانا کھائیں گے، میں ایک جملہ عرض کروں، جب یہ کھانا، یہ خوراک ہم کھاتے ہیں، یہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں بہت مبرہن انداز میں بیان کیا، اور سورہ شمس کی تفسیر میں فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی یہ گفتگو کی، بہت طول و تفصیل اور عمدگی کے ساتھ، باقی مفسرین نے بھی، کہ سب سے پہلے مرحلے میں پروردگار کی عبادت ہم پر کیوں واجب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، پہلی وجہ اللہ ہمارا خالق ہے، دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی اطاعت ہم پر واجب نہیں تھی۔ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے خلق کیا، پھر اللہ نے ہماری ربوبیت کی۔ خلق کیسے کیا؟ اللہ کی خلقت بھی بہت عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک طوى العالم الاکبر، اے انسان کیا تو خود کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے، در حالی کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک عالم اکبر سمو دیا۔ انسان کے اندر عجائبات ایک جہان ہے، واقعاً عجائبات ہیں جو معصومین نے بیان کیے، جو امام صادق نے توحید مفضل میں بیان کیے۔ تمام اعضاء کی حکمتیں، آنکھیں اس خاص مقام پر کیوں ہیں، ہتھیلی پر بال نہیں ہے، بلکہ باقی بال بڑھتے ہیں، بلکہ کیوں اس کے نہیں بڑھتی ہیں، اور باقی ایک ایک عمل، مرد و عورت کی تخلیق میں جو فرق ہے، پھر خلقت کا یہ توازن ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، پاؤں کی خاص بناوٹ، اس طرح سے انسان مستقیم القامت ہے، باقی حکمتیں اس طرح۔ آٹھویں امام نے جو فرمایا، مامون کے دربار میں جب آپ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے، لعاب ایک ہے، انسان ایک خوراک کھاتا ہے لیکن نتیجے میں جو لعاب بنتے ہیں ہر کا ذائقہ الگ ہے۔ آنکھوں سے یہی لعاب جو آپ خوراک کھاتے ہیں اس کا لعاب بنتا ہے، لیکن یہ پانی، یہ آنسو اگر آپ کے دہن میں چلا جائے آپ خود ذائقہ محسوس کریں، یہ نمکین ہوتا ہے۔ کان کا لعاب کڑوا ہوتا ہے، جو منہ سے لعاب ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا امام علی ابن موسیٰ رضا سے کہ جب انسان ایک ہے، خوراک ایک کھاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو لعاب بنتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے۔ جو دہن میں لعاب بن رہا ہے اس کا ذائقہ الگ ہے، جو کان میں لعاب ہے اس کا ذائقہ الگ ہے، جو منہ میں لعاب بنتا ہے۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے خود زبان سے اس کے اندر ذائقہ اثر بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض افراد کو جب بھی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، جو بھی کھائیں اس کی حس سے ذائقہ سلب ہو جاتی ہے، وہ نمک کھانا شروع کر دیں پتہ نہیں چلتا، مٹی کھانا شروع کر دیں، چینی کھانا شروع کر دیں، مرچیں کھائیں کہ انہیں فرق محسوس نہیں ہوگا، قوت ذائقہ سلب ہو جاتی ہے۔ قوت ذائقہ زبان کی وجہ سے ہے، اور زبان میں یہ جو اثر آفرینی ہے، زبان ہوتی ہے پھر بھی ذائقہ کیوں نہیں محسوس ہوتا، اس میں لعاب کا اثر ہے۔ یہ لعاب، دہن کا لعاب اللہ نے میٹھا رکھا ہے تاکہ خوراک انسان کے لیے خود ذائقہ بن جائے۔ اس کی باقی بھی حکمت ہے۔ اسی طرح سے آنکھ کا لعاب نمکین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ چربی سے بنی ہے، امام رضا فرماتے ہو چربی کی حفاظت کے لیے نمک ضروری ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے آنکھ کی حفاظت اور بقا کے لیے اس کے گرد نمکین پانی کو رکھا ہے تاکہ یہ دیر تک استعمال ہوتی رہے، سلامت رہے۔ اسی طرح سے کان کے اندر جو لعاب بنتا ہے یہ کڑوا ہے، کیوں کڑوا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، نیند میں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، اگر کوئی کیڑا حشرات الارض میں سے کوئی چیز اس کے کان میں داخل ہو جائے تو چونکہ کان کا پردہ انتہائی باریک ہوتا ہے، ممکن ہے ضرر پہنچ جائے تو اس کی سماعت ختم ہو جائے، سماعت متاثر ہو جائے۔ پھر دوسری چیز
جس کو اثر ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، پردے کے پرے انسان کا دماغ ہے، اگر وہ حشرات الارض میں سے کوئی کیڑا مکوڑا دماغ تک سرایت کر گیا تو یہ دماغ خراب ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ تو اب سو رہا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور پھر کان میں اس کے لیے ایک کڑوا لعاب رکھا، پہلے اس کی وجہ یہ تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اس کر لے، کڑوے لعاب کی بو کو محسوس کر کے قریب ہی نہ آئے، اور اگر قریب آتا ہے تو اس کو استعمال کرے، چکھے تو اس کی موت واقع ہو جائے، انسان کی سماعت محفوظ رہ جائے، انسان کے کان کا پردہ باقی رہ جائے، اس کا دماغ سالم رہ جائے۔ حکمتیں، انسان کی تخلیق میں حکمتیں، ہر چیز میں پروردگار نے فرمایا میں نے تجھے احسن تقویم میں خلق کیا۔ جتنے بھی جانور ہیں کائنات میں دیکھیے، انسان کے علاوہ آپ چھوٹے سے چھوٹے جانور سے شروع کریں، جنگل میں جو ان تمام جانوروں کا بادشاہ کہلاتا ہے شیر، جسے بھی دیکھیں خواہ وہ ویجیٹیرین ہے، سبزیاں کھاتا ہے یا پھل کھاتا ہے، یا وہ گوشت کھاتا ہے، کوئی گوشت خور جانور ہے، درندہ ہے، سبزیاں کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، شیر ہے، چرند پرند، ہر ایک میں سے جس کو دیکھیں اس کے کھانے کا انداز پروردگار نے جو رکھا۔ جو بھی جانور ہے، یہ خوراک انسان کی بقا ہے، یہ خوراک انسان کی زندگی ہے، اس خوراک اور غذا پر انسان کی حیات موقوف ہے، بقا موقوف ہے۔ یہ انسان جتنے بھی جانور ہیں انہیں دیکھیں، خود کو دیکھیں، تمام جانور، خواہ وہ جنگل کا بادشاہ ہو، جیسی ان کا کھانا اور خوراک سامنے آئے گی، یہ اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے اور پھر سر جھکا کے کھائیں گے۔ لیکن انسان کی تخلیق میں اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ وہ خوراک، وہ غذا جو اس کی زندگی کا وسیلہ ہے، اس کی حیات اس پر موقوف ہے۔ کھانا نہ ملے انسان مر جائے، پانی نہ ملے انسان مر جائے، یہ خوراک اور یہ پانی جس پر انسان کی زندگی موقوف ہے اور بقا موقوف ہے، اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس انسان کا سر اس کی خوراک کے سامنے جھکے۔ یہ پروردگار نے انسان کو باوقار خلق کیا ہے، ہر اعتبار سے یہ احسن الخالقین، احسن تقویم ہے۔ یہ انسان اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ اس کا سر اس کی خوراک کے سامنے جھکے۔ یہ خوراک کیا ہے؟ سب سے پہلے مرحلے میں یہ خالقیت ہے، خالقیت کے بعد جو راز بندگی ہے وہ ربوبیت ہے۔ پہلے خالقیت کا مرحلہ، پھر اللہ کی ربوبیت کا مرحلہ۔ اس انسان کے جسم کو خلقت کے بعد باقی رکھنے کے لیے پروردگار نے کیا اہتمام کیا۔ پہلے مرحلے میں اسی مٹی سے، اسی زمین سے پودے اگائے، درخت اگائے، اور پھر یہ پودے اتنا یہ نرم پودا ہے کہ وہ اگر پانی کی تیز دھار آپ اس کے اوپر چلائیں ٹوٹ کے ختم ہو جائے، لیکن اتنا قوی ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ رہا ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے۔ پروردگار سب سے پہلے ایک کسان جب بیج کو مٹی میں ڈالتا ہے، مٹی میں مٹی ہو گیا، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، گل سڑ جائے، وہ کون سی ذات ہے جو اس بیج کو پھاڑتا ہے اور اس کے اندر سے اس پودے کو شگافتہ کرتا ہے؟ وہ خدا ہے۔ یہ انسان کی، یہ اللہ کی ربوبیت ہے، یہ وجہ بندگی ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ خود سے سفر شروع کرے گا، خود شناسی، عرفان خود، اس کو حق تعالیٰ کے عرفان تک لے کے چلا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں یہ پودا جب نکلتا ہے، جیسے گندم، آپ یہاں پر جو عام طور پر پاکستان میں خوراک کھائی جاتی ہے، گندم کا پودا نکلا، پھر آہستہ آہستہ اس نے بڑھنا شروع کیا۔ آپ نے اسے پانی سے سینچا، پھر یہ بڑھا، سورج کی حدت نے، سورج کی روشنی نے اس کے اناج کو پکایا، چاند کی چاندنی نے اس میں مٹھاس بھری، ہوا میں اس میں بالیدگی پیدا ہوئی، اور یہ اب اناج پک گیا، تیار ہو گیا۔ اب اس کو الگ کریں، تھریشنگ جب آپ کرتے ہیں، دانے الگ، بھوسا الگ، تو بھوسا چھوڑ کے آپ دانے کھانے شروع کر دیں۔ لیکن نہ، جب گندم آپ الگ کر کے گھر میں لے کے آ گئے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ گندم کو کھانا شروع کر دے اور چمچ سے گندم کے ساتھ بچوں کو کھلائے، چلو گندم کھا لو، خود کھائے۔ نہ، ابھی ہم اس کا آٹا بنائیں گے، اور ایسا نہیں کہ کوئی آٹا پھانکنا شروع کر دے، نہ، اس آٹے کو گوندا جائے گا، اور آٹے کو گوندنے کے بعد پھر آگ جلائی جائے گی، آگ کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس کے اوپر توا رکھا جائے گا یا تندور میں روٹی کو پکایا جائے گا، اور جب روٹی پک جائے گی اور ہمارے سامنے دسترخوان پر آئے گی، یہاں پر پروردگار انسان سے خطاب فرماتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے انسان جیسی لقمہ توڑ کر حلق تک لے کے جانے لگتا ہے، تو خدا انسان سے خطاب کرتا ہے اے انسان، اس ایک لقمے کو توڑ کر حلق میں اتارنے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ میں نے اس ایک لقمہ روٹی کی تیاری کے لیے پورے نظام شمسی کو متحرک کر دیا ہے۔ اب اسے حلق تک اتارنے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے۔
اس لیے کہ ایک ناپاک لقمہ انسان کی نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں آئے، روز عاشور امام حسین نے خطبہ دیا اور عجیب انداز سے خطبہ دیا، اپنا گھوڑا جا کے خیمے میں باندھا، اپنے نانا کے ناکہ پر سوار ہو کے آئے اور اپنے نانا کی ہوا کندھوں پہ رکھی اور خود بتایا بھی، اپنے نانا کا امامہ سر پہ رکھا، نانا کا عصا اٹھایا، آئے خطبہ دیا، امر بالمعروف کیا جسے اپنے خطبے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب خطاب کیا اور 36,000 افراد میں سے اور باقی تماشائیوں میں سے جب ایک فرد بھی اس طرف نہ آیا تو حضرت نے جملہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آج میرے کلام کا تم پر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آج میری نصیحت کا تم میں سے کسی پر اثر نہیں ہوگا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو جائے تو ایسے فرد پر حسین ابن علی جیسے انسان کی نصیحت بھی اثر نہیں کر سکتی۔ پہلی ذمہ داری ہماری اپنی خوراک کو، اس لقمے کو، اپنی غذا کو پاک کریں، پاک طریقوں سے اسے حاصل کریں، پھر اس میں سے اللہ کا حق ادا کریں، بندوں کا حق ادا کریں، خمس الگ کریں، زکوٰۃ الگ کریں، اپنے قریبیوں کے حقوق کو ادا کریں، پھر تمام حق ادا کرنے کے بعد یہ لقمہ جب ہم کھائیں گے، اپنی نسلوں کو کھلائیں گے، یہ لقمہ ہمیں اس مرحلے تک لے کے جائے گا جسے مولوی متقیان نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا۔ خدا نخواستہ اگر لقمے میں معمولی حرام کی شمولیت ہو گئی تو پھر بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے پارسا، اہل علم، آپ مثال دیکھ لیجیے قاضی ابو یوسف، اتنے متبحر عالم کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید، اس نے کئی سال صرف کیے اور اکثر جا کے ملاقات کی۔ ابو یوسف سے کہا کہ ابو یوسف میں چاہتا ہوں کہ تم چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لو، جس عہدے کے لیے آپ کے ملک میں بہت سارے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ اس منصب تک پہنچ جائیں، سالہ سال وقت کا حکمران۔ یہ تو ایک مختصر حکومت ہے، جیسے ہمارا ملک ایسے 20 ملک شامل کریں تو ہارون الرشید کی حکومت بنتی ہے۔ یہ ہارون الرشید کئی بار چل کر گیا قاضی ابو یوسف کے پاس، کہا میری خواہش ہے کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں، اور میری دوسری خواہش ہے کہ آپ میرے بچوں کو، امین کو، مامون کو، معتصم کو، قاسم کو، میرے بچوں کو پڑھائیں۔ اس نے دونوں باتوں میں سے کئی سال کہتا رہا، ہارون ابو یوسف نے نہیں قبول کیا، بات نہیں مانی، یہاں تک کہ ایک دن اپنے وزیر سے کہا، فضل ابن ربی سے کہا کہ یہ ابو یوسف عجیب آدمی، بارہا میں چل کے گیا، اس کے گھر گیا، اصرار کیا، اس نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، قبول نہ کیا، اور اتنے بڑے عہدے کو ٹھکرا دیا۔ میں نے خواہش کی چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو، نہیں مانا۔ میں نے کہا میرے بچوں کو پڑھاؤ، رد کر دیا۔ تو اس نے ہنس کے کہا، فضل ابن ربی نے، یہ کون سی مشکل بات ہے، اگر مجھے کہا ہوتا تو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا، کہ بھلا جب اس نے میری بات نہیں مانی تو آپ کی بات کہاں سے مان لے گا، کہ اجازت دیں کہ کل ابو یوسف آپ کے پاس ہوگا، کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور فضل ابن ربی اس کے وزیر کے پاس چلا، اس کے شخص کے پاس چلا گیا، عالم کے پاس، قاضی ابو یوسف کے پاس، اور یہ نہیں کہا کہ عہدہ قبول کریں، خلیفہ کے بچوں کو پڑھائیں، نہ، کیا کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک مرتبہ آئیں بغداد میں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، آپ دعا کریں گے، خیر و برکت ہو جائے گی، پورے مملکت میں خوشحالی پھیل جائے گی، اور کوئی نصیحت کر دیجیے گا جو گورنر ہیں، جو خواص ہیں، جو بڑے ہیں حکومت چلانے والے، کیسے حکومت چلائیں، دعا کر دیجیے گا، تھوڑی سی رہنمائی کر دیجیے گا۔ یہ خوش ہو گئے، چلے مجھے بلایا، ایک وقت کے کھانے کی خواہش کر رہے ہیں، کھانا کھا لیں گے، ساتھ میں نصیحت کر لیں گے، دعا کر لیں گے۔ قاضی ابو یوسف چلے گئے ہارون کے دسترخوان پر، کھانا کھایا، رات سوئے، اور ساری رات سوتے رہے یا سوچتے رہے کہ مجھے ہارون الرشید چیف جسٹس بننے کا کہہ رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے، اگر میں چیف جسٹس بن گیا تو عدل اور انصاف کے فیصلے کروں گا، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بچوں کو پڑھاؤں تو اس میں کیا خرابی ہے، میں اس کے بچوں کو پڑھاؤں گا تاکہ مستقبل میں مسلمانوں کو اچھے حکمران مل جائیں، اچھی حکومت کریں۔ کئی سال ہارون الرشید جو بات اس سے منواتا رہا، کہتا رہا، نہیں مانی،
سو وہ خود اٹھے قاضی ابو یوسف اور چلتے ہوئے گئے ہارون کے پاس اور کہا مجھے دونوں باتیں قبول ہیں، قاضی اور قضات کا عہدہ بھی قبول کروں گا، آپ کے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا۔ اور ہارون حیرت سے فضل ابن ربیع کو دیکھ رہا ہے کہ اتنے سال جو بات نہ منوا سکا، ایک رات میں تم نے کیا جادو کیا کہ خود چل کے آیا اور دونوں باتیں مان لی۔ اس کے جانے کے بعد فضل ابن ربیع نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارے لقمے کا کمال ہے، تمہارے دسترخوان کا کمال ہے۔ یہ جو لوگوں سے چھین کر لوٹ کر، یہ جو بیت المال کا پیسہ، لوگوں کے حقوق جو رشوتیں لے کر، اور جو تم سود کا سلسلہ تم نے رکھا ہوا، جس طرح سے تم مال جمع کرتا ہے، یہ لوگوں کے حقوق کا یہ ناجائز پیسہ، اس سے جو کھانا بنا ہے، اس دسترخوان سے جو لقمہ اٹھا کے کھایا ہے، قاضی ابو یوسف نے اس ایک لقمے نے یہ کمال کیا۔ میرے عزیزوں یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے اقبال نے کہا کہ طائر لاہوتی ناسوت میں، ملک میں زندگی بسر کرنے والے انسان جس نے اس ملک اور ناسوت سے لاہوت کی طرف پرواز کرنا ہے، کمال کی طرف جانا ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر لقمہ حرام کھا لیا، اس کا پہلا اثر یہ ہوگا تمہاری پرواز رک جائے گی، خدا کی طرف تمہارا سفر رک جائے گا، کمال کی طرف، انسانیت کی طرف سفر رک جائے گا۔ میرے عزیزوں یہ اساس ہے۔ میں بہت اہم باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ بات اہمیت کی حامل تھی، اس لیے میں نے گزارش کی بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مشکوک مال، مشکوک لقمہ، ایسا نہیں کہ صرف حرام غذا، نہ۔ آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے میرا ایک شاگرد جس نے کئی سالوں سے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی، جو اتنی رکت سے قرآن پڑھتا تھا کہ سننے والوں کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، اتنی رکت سے دعائے کمیل پڑھتا تھا، باقی دعائیں پڑھتا تھا، لیکن ایک عرصے سے اس نے تلاوت چھوڑ دی، دعائیں چھوڑ دی، بمشکل نماز واجب پڑھتا تھا، اور ہم دیکھتے تھے۔ ایک دن وہی جوان میرے پاس آیا اور خود اپنی مشکل بتائی، قاقع مظاہری، میں ہمیشہ سالوں سے نماز تہجد پڑھتا تھا، کبھی میری نماز تہجد ترک نہیں ہوئی، نہ کبھی تلاوت چھوٹی، دعا و مناجات میں ہمیشہ پورے وجود سے دعا مانگتا تھا، لیکن اب مجھے دعا کی توفیق نہیں دی، اب میں قرآن کی تلاوت کی توفیق سے محروم رہ گیا، نماز تہجد سے محروم ہو گیا ہوں، نماز واجب بھی مشکل سے پڑھتا ہوں، جتنی دیر پڑھتا ہوں وسوسے اور خیالات آتے ہیں، اور عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، جتنی کوشش کرتا ہوں اپنے ذہن سے ان خیالات کو جھٹک دوں، اس کے باوجود میرے ذہن میں ہجوم رہتا ہے خیالات کا، وسوسوں کا، کہ سوچو کچھ غلطی ہوئی ہوگی، محاسبہ کرو، کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں، آگے مظاہر نے کہا ناممکن نہیں کہ غلطی نہ ہو، کچھ ایسا کام تم سے ہوا جس سے تمہاری توفیقات سلب ہو گئی۔ وہ جوان کہتے ہیں جب میں نے محاسبہ کیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کسی مجلس میں، جیسے ہم مجلس میں اختتام پر جب لنگر تقسیم ہونے لگا اور بانی مجلس نے یہ کہا کہ افراد زیادہ ہیں اور برتن کم ہیں، تو دو مومن ایک ظرف میں ایک ساتھ کھانا کھا لیں تاکہ برتن کی کمی پوری ہو جائے۔ اور کہ میرے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا جس کے منہ میں دانت نہیں تھے، وہ کھانا کھا رہا تھا، ابھی اس نے بمشکل 2-3 لقمے اٹھائے، لیکن مجھے جلدی کھانے کی عادت تھی، وہ میں نے جلدی کھا لیا، پلیٹ خالی ہو گئی، اور جب میں اٹھنے لگا تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ موفق نشید تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور میں ہنس پڑا کہ دیکھو بوڑھا کیا باتیں کرتا ہے، اگر میں نے 4 لقمے زیادہ اٹھا دی۔ کہا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دن اور آج کا دن پروردگار نے مجھ سے مناجات کی لذت چھین لی۔ میرے عزیزو، امام حسین کا پہلا درس یہ تھا، شب عاشور سید الشہداء نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی گردن پر قرض ہے تو چلے جاؤ، میں اسے اجازت نہیں دیتا، اگر کوئی مقروض ہے اور وہ میرے اس کاروان میں شامل رہے، کل شہادت کے لیے پیش۔
اتنا سا بوجھ بھی مجھے گوارا نہیں. میں باقی پہلو نہیں بیان کر سکا، شرمندہ ہوں، لیکن یہ بات ایک اہم ہے. آج کی حد تک اگر یہ ایک پیغام پہنچ جائے، کربلا کیوں آفاقی ہے. کربلا میں جن شخصیتوں کو حسین ابن علی نے جمع کیا ہے، ایک ایک کردار معرفت کا آسمان ہے. آج جہاں بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور زندگی اور موت کی حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. ہارٹنگٹن، یہ امریکہ کا وہ مایاناز فلسفی جس نے امریکہ کو نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا، 44 سال کی عمر میں اور 48 برس کی عمر میں اس کی موت ہو گئی. 3 کتابیں لکھی. اس کی جس کتاب کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی اس کا نام ہے دی میننگز آف لائف. اور اس کے شروع میں ہارٹنگٹن نے یہ کہا کہ اکثر لوگ زندگی گزارتے ہیں، زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم، شاید کوئی اکا دکا افراد. پھر اس نے موت اور حیات کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی. بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفہ، سر فرانسس ینگ ہسبن، ولیم جیمز، ہیگل، کانٹ، ڈیکارٹ، سب کے افکار کو رد کرتا چلا گیا اور کوشش کر رہا ہے کہ 850 صفحات پر مشتمل ہے کتاب. جب انسان پڑھتا ہے، اختتام تک پہنچتے تو محسوس کرتا ہے کہ ہارٹنگٹن جو حیات انسانی کی حقیقت، موت کی ماہیت بتانا چاہ رہا تھا، خود حیران، سرگردان، پریشان ہے. دنیا کے بڑے بڑے فلسفی جس موضوع کی ماہیت اور حقیقت بیان کرنے سے عاجز ہیں. کربلا میں 13 سال کا، 13.5 سال کا ایک ایسا مجاہد ہے کہ شب عاشور جب فہرست مرتب ہو رہی تھی تو اس فہرست میں اس مجاہد کا نام نہیں تھا. اور ایک مرتبہ اس مجاہد نے بڑی بےتابی سے کھڑے ہو کے کہا، چچا جان کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں؟ امام فرمائے ہے. فرما دے نہیں نہ. مؤرخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان 72 کا تعارف پیش کر سکتا. اس لیے سید الشہداء نے ہر شہید کا تعارف خود اپنی زندگی میں پیش کیا. جناب عباس کے لیے کیا فرمایا؟ آپ کی شہادت کے موقع پر جو ایک جملہ کا وہ آپ کے تعارف کے لیے کافی ہے. علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے جو ایک جملہ کا وہ آپ کے تعارف کے لیے کافی ہے. وہ سینکڑوں کتابوں کے اوپر بھاری ہے. جناب قاسم کی شخصیت اور آپ کے کمال اور آپ کی معرفت کے اظہار کے لیے جانتے تھے حسین میرا بیٹا، میرا بھتیجا قاسم کس عظمت اور معرفت کا حامل ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو قاسم کا تعارف پیش کرنے کے لیے سوال کیا، کیف الموت عندک؟ یہ جو مرنے کی اور شہادت کی پوچھ رہے ہیں، بات پوچھ رہے ہیں، یہ تو بتائیں کہ موت آپ کے نزدیک کیا ہے، کیسا دیکھتے ہیں موت کو؟ وہ سوال جس کے جواب میں بڑے بڑے فلسفیوں اور دانشوروں کی زبانیں گنگ ہو جائیں، کربلا کے 13.5 سال کے مجاہد نے جواب دیا، احلا من الاسل. چچا جان شہد سے زیادہ شیرین. سید الشہداء خاموش ہوئے. شب عاشور گزر گئی، روز عاشور آیا. ایک ایک کر کے اصحاب کے بعد، اولاد عقیل کے بعد، اب امیر المومنین کی اولاد جانا شروع ہوئی میدان جنگ میں. وہ مرحلہ آیا جب اولاد امام حسن کی نوبت آئی. روز عاشور وہ شخصیت جو سب سے زیادہ مضطرب دکھائی دے رہی تھی، قاسم بن حسن بار بار امید بھری نظروں سے اپنے چچا کی طرف دیکھتے ہیں. کبھی حضرت ابوالفضل عباس کے پاس آ کے بیٹھتے، کبھی جناب اکبر کے پاس چلے جاتے میرے لیے سفارش کریں، کبھی اپنی پھوپھی کے پاس آ جاتے، کبھی بیچارگی میں اپنی ماں کے پاس آ جاتے. یہ کیسا نوجوان ہے جو موت کے لیے اتنی تمنا رکھتا ہے، حسرت ہے میں حسین ابن علی پر قربان ہو جاؤں. یہاں تک کہ ماں کے ہمراہ گئے سید الشہداء کے پاس.
اور جناب ام فروہ نے کہا میرے قاسم کی قربانی قبول کریں. امام نے فرمایا یہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہے، کس طرح سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ ماں مضطرب ہے، بیٹا مضطرب ہے، یہ کربلا کی ماں ہے. بہت دیر فکر میں تھے. ایک وقت یاد آیا جناب قاسم کو. کون سا وقت؟ جب عمر 3.5 سال تھی اور آپ کے بابا کو زہر ملا تھا. اس حالت میں جب امام حسن مجتبیٰ کے دہن سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے تھے، امام حسین پہنچے تھے، جناب ام فروہ پہنچی تھی. اس وقت ایک خواہش کی تھی امام حسن نے. امام حسین سے کہا تھا میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو، شاید میرے دل کو کچھ تسکین مل جائے، زہر کی شدت کا اثر کچھ کم ہو جائے. اس لمحے باپ اور بیٹے کی کیفیت دیکھ کر امام حسین نے رونا شروع کیا تھا. اور امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین کو ان جملوں کے ساتھ تشفی دی تھی، حسین سب گریہ کریں آپ گریہ نہ کریں، سب مجھ پر روئیں آپ نہ روئیں. امام حسین نے پوچھا کیوں بھیا حسن میں کیوں گریہ نہ کروں؟ امام حسن نے فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کے دن کا جیسا ہم میں سے کسی کا بھی دن نہیں ہے. جو آپ کا روز شہادت ہوگا، جو آپ کی مظلومیت کا دن ہوگا. اس کے بعد اس حالت میں کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں، خواہش کی بھیا حسین میں بھی لکھنے کا سامان منگوا دیں. کاغذ قلم آیا، کچھ لکھا، تعویذ بنایا اور جناب قاسم کو حمائل کر دیا. اور ایک جملہ کہا تھا بیٹا قاسم زندگی میں جب کبھی بہت مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. اور زندگی میں اس سے بڑی مشکل قاسم کے لیے کیا تھی کہ اپنے چچا حسین پر قربان ہونا چاہتے تھے اور آقا حسین کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی تھی. دفعتاً خیال آیا، بچپنے کی بات یاد آئی، اس تعویذ کو کھولا، جیسے ہی دیکھا چہرہ کھل اٹھا، اپنی ماں کو ساتھ لیا، دوبارہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے. جیسے ہی امام حسین نے اس تحریر کو دیکھا اشک جاری ہوئے، کہا خدا رحمت کرے میرے بھائی حسن مجتبیٰ پر، جس نے اس زہر کی شدت کی حالت میں بھی مجھے فراموش نہ کیا. شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں چچا بھتیجا اس طرح سے باہم لپٹ گئے، دونوں نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کر خاک کربلا پر گر گئے. اتنی محبت تھی امام حسین کو جناب قاسم کے ساتھ. مجبور کہتے ہیں میں بڑا مجبور ہوں، میرے بھائی کی خواہش ہے، اب میرے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے. تیار کیا، اپنے بھائی حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ باندھا. کربلا کا واحد شہید ہے جناب قاسم ابن حسن، جنہیں امام حسین نے روز عاشور کفن پہنا کر میدان جنگ کی طرف بھیجا. مجھے نہیں معلوم اس کا راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. اور جب جناب قاسم کو روانہ کیا، دشمن یہ گواہی دیتا ہے، دشمن کے سپاہیوں کا یہ بیان ہے، ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ظاہر ہوا. اس درجہ حسین، اتنے وجیح جناب قاسم ابن حسن میدان جنگ میں آئے. صرف فقط 13.5 برس ہے، لیکن ابو الفضل عباس کی یہ شاگرد جیسی پہنچے، جو بھی مقابلے میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں گزرتا، بڑے بڑے قاتلوں کو، بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کرتے چلے گئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ عمر ابن سعد غصے میں آیا، کہ بھلا یہ چند برس کا بچہ میرے اتنے بڑے بڑے جرنیلوں کو، میرے بڑے بڑے فوجیوں کو مارے جا رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے ارزق شامی سے کہا، شام سے آیا وہ تنو مند پہلوان جس کے بارے میں یہ مشہور تھا عمرو ابن عبدود کی طرح سے کہ یہ ایک وقت میں 1000 بندوں کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ارزق شامی سے کہا تم جاؤ قاسم کے مقابلے میں، اس نے میرے بڑے بڑے سپاہیوں کو، بڑے بڑے سرماؤں کو قتل کیا ہے. ارزق شامی نے کہا میری توہین ہے، میں اس چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جاؤں؟ خود نہیں جاؤں گا، اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا. 4 بیٹے 3 بھتیجے، پہلے 3 بھتیجوں کو بھیجا، جناب قاسم نے ایک ایک کر کے تینوں کو قتل کیا. پھر 4 بیٹے آئے، باری باری ارزق شامی کے 4 بیٹے قتل کیے.
جب 3 بھتیجے 4 بیٹے قتل ہوئے، ارزق شامی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایک مرتبہ اس نے 2 تلواریں ہاتھ میں لی، گھوڑے کی زین پر سوار ہوا اور اب جناب قاسم کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سید الشہداء نے جناب قاسم کی ماں فروہ کو بلایا، کہا اے ام فروہ، شہادت پر حق ہے، میں ایسا نہیں چاہتا کہ تیرا بیٹا قاسم شہید نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا قاسم اس ارزق شامی، اس ملعون کی تلوار سے نہ مارا جائے۔ ام فروہ جائے نماز بچھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہارے بیٹے قاسم کو اس لعین پر کامیابی عطا کرے۔ یہ کربلا کے روز عاشور کا غیر متوازی اور انوکھا مقابلہ تھا۔ ادھر سے حسین کے باقی ماندہ ساتھی دیکھ رہے ہیں، بیویاں خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر، ادھر یزید کی فوج دیکھ رہی ہے۔ ارزق روز عاشور پہلی مرتبہ آیا ہے، اور کس کے مقابلے میں؟ 13.5 برس کے بچے کے مقابلے میں۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح سے گھوڑا دوڑاتا وہ جب آیا، اللہ رے قاسم ابن حسن مجتبیٰ کی شجاعت کا کیا عالم تھا۔ خود کو ابو الفضل العباس کے شاگرد نے ایک مرتبہ گھوڑے کی زین پر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پھر اونچائی سے قریب پہنچ کر ایک ایسی ضرب ماری ارزق شامی کے سر پر، اس کے سر کو شگافتہ کیا۔ حسین ابن علی نے داد و تعظیم کی آواز بلند کی، کربلا کے ریگستان میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ بس ارزق شامی کا گرنا تھا۔ عمر ابن سعد پریشان ہوا، ایک مرتبہ کہا چاروں طرف سے ٹوٹ پڑو، سب مل کے قاسم ابن حسن پر حملہ آور ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، چاروں طرف سے حملہ آور جمع ہوئے۔ جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی تلوار چلا رہا تھا، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ گلستان فاطمہ زہرا کا یہ پھول روز عاشور کربلا میں اس کی پتیاں ٹوٹ کے بکھر گئیں، اور جب چاروں طرف سے حملے ہوئے، ایک مرتبہ جناب قاسم نے رخ کیا خیام کی طرف، کہا چچا جان اپنے بھتیجے قاسم کا آخری سلام قبول کیجئے۔ ادھر امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن اس سے پہلے کہ حسین میدان تک پہنچتے قاسم تقسیم ہو چکے تھے۔ حسین نے کوشش کی پھولوں کی پتیوں کو جمع کریں، پھر سے پھول کو مرتب کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن قاسم کی لاش کے ٹکڑے مختلف اطراف میں پھیل چکے تھے۔ جب حسین نے کافی کوشش کی اور قاسم کی لاش کو مرتب نہ کر سکے، ایک مرتبہ آواز دی، اے قاسم میں امام وقت ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں، جہاں جہاں ہو مجھے آواز دو۔ یا مختلف اطراف سے آواز بلند ہوئی، لبیک لبیک یا حسین۔ قاسم کی لاش کو جمع کیا۔ آخری جملہ عرض کروں، سکت نہیں ہے، قاسم کی لاش کو اٹھایا، خیام تک لے کے گئے۔ اللہ نہ کرے کوئی ماں اپنے بیٹے کی لاش کی وہ حالت دیکھے جو ام فروہ نے جناب قاسم کی لاش کی حالت دیکھی۔ آئیں قریب آئیں، چاہتی تھی ایک مرتبہ اپنے شجاع بیٹے کے رخسار کو چومیں، اپنے بیٹے کی پیش